سامعین محترم اعزائے گرامی، مختصر سی آیت میں یہ جو ابدی پیغام دیا گیا، جو کہ انسان بالخصوص ایمان والے کی جد و جہد کا عین مقصود ہے۔ ایک مومن کا مقصود ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اچھی زندگی گزارے، اور اچھی زندگی کا معنی یہ ہے کہ اس کے شب و روز اس انداز سے گزرے کہ اس فانی دنیا سے جانے کے بعد بھی خبر اور آخرت کی منزل اس کے لیے آسان ہو، اور اللہ اس سے راضی ہو۔ اللہ اپنے فضل سے کیا ہے، اسے اپنی ابدی جنت میں داخلہ عطا کر دے، جنت میں اسے جگہ ملے۔ یہ مومن کے جینے کا طریقہ ہے، مومن کے جینے کا انداز ہے، اور اسی انداز پر کیا ہے قرآن و حدیث میں مومن کی تربیت کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ دنیا میں خوشیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کا سامنا کرنے سے پہلے وہ اپنی اس آخرت کو یاد رکھے، اس ابدی مقام کو یاد رکھے، جب دونوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے جہاں ہمیشہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت، اللہ کا دیدار ہے، دوسری طرف جہنم ہے جہاں ایسے عذابات، اللہ کی ناراضگی کے ایسے اثرات ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے اہم چیز کیا بتائی قرآن کریم نے؟ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ من خافا مقام ربہ، اس جنت میں جانے کے لیے اس دنیا میں ایک مومن کے پاس کیا سرمایہ چاہیے، ایک مومن کے پاس وہ کیا اہم چیز ضروری ہے جس کے سبب وہ اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے کارآمد بنا سکتا ہے، فائدہ مند بنا سکتا ہے، اور نتیجے میں اللہ کے فضل سے اسے جنت مل سکتی ہے۔ تو قرآن کریم سورہ نازعات کی اس آیت میں اللہ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ وہ چیز ہے خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ اور یہ وہ مضمون ہے سورہ فاتحہ سے لے کر آپ کو سورہ ناس تک بے شمار آیات بینات میں آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ جگہ جگہ بار بار کیا ہے، قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ کے خوف کا معنی کیا؟ ڈرنا انسان کی فطرت میں ہے، انسان مختلف چیزوں سے ڈرتا ہے، تجارت میں نقصان سے ڈرتا ہے، اور غیر مرئی چیزوں کے حملوں سے ڈرتا ہے، دشمنوں کے طرف سے کیا ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے اس سے ڈرتا ہے، تباہی سے ڈرتا ہے، آگ میں جلنے سے مختلف چیزوں کا ڈر انسان کے اندر ہے، فطری طور پہ انسان کے اندر ڈر ہے۔ لیکن قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو کائنات کا پیدا کرنے والا رب ہے، جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا سارا نظام ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مالک نہیں ہے، کائنات کا حقیقی مالک ہی وہی ہے، حقیقی خادر ہی وہی ہے۔ تو اس رب کائنات سے ڈر، یہ قرآن اور حدیث کا خصوصی پیغام ہے مومن کے لیے۔ یہ ڈر بنیاد ہے، اور ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کی عظمت، اس عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کی ایسی تعظیم کرے جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے، کیونکہ ڈر ادب سکھاتا ہے، ڈر اطاعت کی طرف مائل کرتا ہے، ڈر احترام پیدا کرتا ہے۔ ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی بے ادبی نہیں کرتے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا جیسے قرآن و حدیث میں بیان آیا ہے اس کو سمجھے، جانے، اور ویسی عظمت اپنے ذہنوں میں رب کے لیے بٹھائیں۔ رب کو ماننے کا بھی یہی مطلب ہے کہ رب کو ماننے کا مطلب جیسا ہمارا پروردگار ہے ویسے اس کو مانیں، اس کی شان کے ساتھ، اس کی عظمتوں کے ساتھ، اس کی کبریائی کے ساتھ، اس کی یکتائی کے ساتھ، اس کی قوت کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ۔ جب ہم اس پروردگار کو مانیں گے اور اس ماننے کا اثر ہمارے دل و دماغ پر کامل طور پر
جم جائے گا تو اس کے نتیجے میں دل میں خوف الہی پیدا ہوگا. بندہ اللہ کی عظمت سے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرے گا، اللہ کی گرفت سے ڈرے گا. تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تب جا کے انسان کا دوسرا معاملہ آسان ہوتا ہے. وہ دوسرا معاملہ کیا؟ جب خوف الہی دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی برکت سے بندہ جو ہے اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے، اس کی خواہشات کو مغلوب کرتا ہے. نفس جو آزاد سواری کی طرح پریشان کر رہا تھا وہ قابو میں آتا ہے، اور بندہ معصیات سے ہٹ کر، گناہوں سے ہٹ کر، اللہ کی نافرمانیوں سے ہٹ کر کیا ہے؟ اطاعت کی راہ اختیار کرتا ہے، نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، خیر کی راہ اختیار کرتا ہے. اگر یہ خوف الہی نہیں ہے تو پھر انسان اتنا جری ہوتا ہے، اتنا لاپرواہ ہوتا ہے کہ اسے نہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے اپنے قبر کے مرحلے کا خیال ہوتا ہے، نہ اسے جہنم کے ان عذابات اور اس کی کیفیات اس کے پیش نظر ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ دن رات نفس کا غلام بن کر، نفس ہی کو اپنا خدا بنا کر کیا ہے زندگی گزارتا ہے. چنانچہ مشرکین کے حوالے سے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے حوالے سے قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ دیکھو اس کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. تو خواہشات انسان کے اس پر اتنا غلبہ کرتے ہیں کہ وہ خدا کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں چلی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوف خدا اگر ہے تو اس کی برکت سے نفس کے جو برے اثرات ہیں، نفس کا جو غلبہ انسان پر ہوتا ہے اس سے وہ باز آئے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ اس کی برکت سے اسے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آخرت میں جنت ہوگی. اس کا ٹھکانہ آخرت میں جنت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور یہ ایسا مضمون ہے، سینکڑوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کو. ایک مقام پر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں کس سے؟ خود اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کبریائی سے، اس کی عظمت سے، اس کی طاقت سے، اس کی کبریائی سے ڈرو. کیوں؟ پوری کائنات اس کی محتاج ہے. انسان، جنات، فرشتے، شجر حجر، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے محتاج ہیں، اس کے کرم کے سہارے جی رہے ہیں. اگر وہ ناراض ہو اور وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے لگے تو پھر کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی عذاب بن جائے گی. اسی لیے فرمایا سب سے زیادہ ڈرنا کس سے ہے؟ سب سے زیادہ ڈرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ رب العزت کی ذات سے. اسی لیے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخوفہم الشیطان اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی. اللہ نے فرمایا بے شک شیطان ہی ہے جو تمہیں شیطان سے ڈراتا ہے، شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، مگر تمہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے، تمہیں تو اللہ سے ڈرنا ہے. فرمایا فلا تخافوہم، تمہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے، وخافونی، بلکہ تمہیں مجھ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے ذہن میں اپنی طرف مائل کرنے والی چیزوں کا ڈر پیدا کرتا ہے. جنات سے ڈرتے ہیں انسان، جادوگر اور جادوگری سے ڈرتے ہیں انسان، بڑے بڑے معاشرے میں بدماش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ظالم، گنڈا گردی کرنے والے، ان سے ڈر کر کیا ہے انسان زندگی گزارتا ہے. یہ سب شیطان کے چیلے ہیں اور انسان ان سے ڈرتا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں شیطان سے یا شیطان کے حواریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو حقیقت میں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے. حقیقت میں خوف کھانا ہے تو اللہ کا خوف کھانا ہے. کیونکہ کوئی جن، کوئی جادوگر، کوئی شیطان، کوئی ظالم لاکھ کوشش کر لے، کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی
نقصان نہیں پہنچا سکتا، ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ہمہ وقت ہر قسم کی طاقت لگا لے، اگر اللہ ان کے شر سے کسی بندے کو بچانا چاہے، اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لے، تو پھر لاکھ کوششوں کے باوجود ظالموں کا ظلم انہیں لے ڈوبتا ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ کو فرعون کے شر سے بچایا، نمرود کے شر سے حضرت ابراہیم کیسے بچا لیے گئے، بے شمار پیغمبروں کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخوف الشیطان، شیطان کیا ہے، خوف دلاتا ہے اپنی دوستوں سے، مگر تمہیں کیا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی تعلیم تھی، یہی وہ بنیادی اوصاف تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے اپنے شاگرد تابعین میں، تابعین اپنے شاگرد تبع تابعین میں پیدا کیے، جس کے نتیجے میں آپ کو یہ جو قرون مفضلہ ہیں، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، اس میں آپ کو بھلائیاں زیادہ نظر آتی ہیں، معاشرے میں خرابیاں کم نظر آتی ہیں۔ معاشرے کے اکثر افراد آپ کو نیک نظر آتے ہیں، اللہ والے نظر آتے ہیں، تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ان کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ سر سے لے کر پیر تک ان کا رواں جو ہے وہ اللہ کے خوف میں ڈوبا ہوا تھا، خوف الہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج خوف الہی کسے کہتے ہیں نام تک نہیں معلوم ہے، اللہ کا خوف کیا معنی رکھتا ہے۔ بظاہر آج ہمارے معاشرے کا ہم جائزہ لیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو اپنی زندگی کے شب و روز کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور دور تک ہماری زندگی میں خائل تو ہیں ہم، مگر اس کے اثرات ہماری زندگی میں خوف خدا کے بالکل نہیں، جبکہ قرآن کریم ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے، شیطان کے بچھائے گئے جال سے نکلنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے ابدی جنت میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف ہو، اور اللہ کے خوف ہی کی برکت سے بندہ جو ہے شیطان کے حملوں سے بھی بچ سکتا ہے، اور نفس کے کیا ہے غلبے سے بھی بچ سکتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ حضرت حافظ ابن رجب بہت بڑے محدث گزرے، آپ نے اپنی کتاب التخویف میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت نقل فرمائی۔ ایک تابعی جو ان کے پاس دین سیکھنے جاتے تھے، صبح شام آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، انہوں نے بیان کیا، حضرت سعد ان کا نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں، حافظ ابن رجب اپنی کتاب میں التخویف میں ذکر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، راستے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گزر جو ہے ایک لوہار کی بھٹی کے پاس سے ہوا۔ لوہار کی جو بھٹی ہوتی ہے جہاں پہ لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، اس کو نرم کیا جاتا ہے، پھر جس شکل میں چاہے اس کو ڈھال کر کیا ہے اوزار وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، لوہے کے سامان وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس بھٹی کے پاس سے جاتے جاتے اچانک آپ لوہار کے اس کام کو دیکھنے میں لگ گئے۔ لوہار کیا کر رہا تھا؟ خوب لوہے کو جلا رہا تھا، اچھی طرح سے اس کو تپانے کے بعد آگ میں لوہا جب بالکل سرخ ہو جاتا نا، تو اس کو نکال کر کیا کر رہا تھا، وہ پانی میں ڈال رہا تھا، پھر اسے اپنے حساب سے تیار کر رہا تھا، تو بار بار اس لوہے کو جلا رہا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طرح خوف الہی ان کی زندگی پر غالب تھا، کس طرح امور آخرت ہمیشہ ان کے پیش نظر تھے، وہ دیکھ تو رہے تھے لوہار کا لوہا جلانا، مگر اس کو دیکھ کر وہ یاد کر رہے تھے جہنم میں انسان کو جلایا جانا۔ اس کو دیکھا، بار بار لوہے کو تپانا دیکھا، اور دیکھتے ہی ایسی کیفیت طاری ہوئی، دیکھتے دیکھتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کپ کپانے لگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔
آپ کے جو شاگرد تھے حضرت سعد نے فرمایا حضرت کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے لوہار کے اس کام کو؟ بولے میں دیکھا، اس میں کیا ایسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تجھے اس کو دیکھ کر کچھ بھی یاد نہیں آ رہا؟ بولے حضرت کیا یاد کرنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا دیکھ آگ میں یہاں لوہے کو تپایا جا رہا ہے، تو لوہا جو اتنی طاقت والا ہے دنیا کے آگ میں تپ کر اس کی طاقت بیکار ہو گئی ہے، وہ بالکل کیا ہے اپنے اثرات کو ختم کر چکا ہے۔ ایک لوہا دنیا کے معمولی آگ میں جلتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، چمڑے والا انسان جب اس سے کئی گنا زیادہ تپش والی جہنم کی آگ میں اسے جلایا جائے گا تو وہ کیسے برداشت کر پائے گا؟ وہ کیسے برداشت کر پائے گا؟ تو یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ جو ہے خوف الہی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو خواہشات نفس سے رکنا تو لامحالہ طور پہ لازمی طور پہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا خوف اسے نفس کے چنگل سے نکالتا ہے، شیطان کے جال سے نکالتا ہے، دنیا کے حالات اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل نہیں کر سکتے، جس کا دل اللہ کے خوف سے آباد ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے۔ ایک ایک چیز دیکھ کر جو ہے ان اللہ والوں کی کیفیت، ان اللہ والوں کی حالت ایسی تھی کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہونے رہتا تھا، یاد الہی میں مستغرق رہنا اسی کو کہتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ کر ہم دنیا کی چیز کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ایمان کی نظر سے دیکھتے تھے، اس سے بھی وہ عبرت حاصل کرتے تھے، اس سے بھی وہ عبرت حاصل کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین الگ الگ بزرگوں کے حوالے سے بعض کتابوں میں یہ واقعہ منسوب ہے، مشہور محدث فقیہ امام زمانہ حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ ایک مرتبہ گزر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا، چھوٹا سا بچہ ہے اور رو رہا ہے، تو حضرت نے بڑی شفقت کے اس سے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے پاس لے کر کیا ہے محبت سے اس سے بات کرنے لگے کہ اے بچے رونے کی وجہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے تمہیں، کیوں رو رہے ہو، کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے، آج صبح میں گھر میں بیٹھے والدہ کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا اور والدہ مجھے پڑھاتے پڑھاتے گھر میں وہ کھانا پکا رہی تھی، اس وقت انہوں نے چولہا سلگایا، جب چولہا سلگایا تو بڑی بڑی لکڑیاں اس پہ رکھی گئی اور انہوں نے اس کو سلگانے کی کوشش کی، چولہا سلگانی، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس پہ ڈالی اور سلگا دیا تو آگ لگ گئی، چولہا آگ پکڑ لیا اور انہوں نے پکانا شروع کیا۔ بولے اس میں تعجب کی بات کیا ہے اور اس سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تو بولے حضرت وہ منظر دیکھنے کے بعد ایک خیال نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ بولے کیا خیال ہے؟ کہ میں نے مکتب میں یہ پڑھا ہے، مدرسے میں یہ پڑھا ہے کہ کل جہنم کا جو ایندھن ہے، جہنم کی جو لکڑیاں ہیں، جہنم میں جو آگ لگایا جائے گا وہ کس سے لگایا جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر اور انسان بنیں گے، پتھر اور انسان بنیں گے۔ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جیسے دنیا میں ہم لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، پیٹرول کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں جہنم کی آگ کو مزید تیز کرنے کے لیے انسانوں کو اس میں ڈالا جائے گا، پتھروں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ جیسے جیسے انسانوں کو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ اور زیادہ تپش اس کی کیا ہے زیادہ ہوگی۔ یہ ہم نے پڑھا ہے مکتب میں، مجھے اس ایک خیال نے پریشان کیا، آج میری والدہ کا ایک عمل مجھے حیران کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ میری والدہ نے بڑے بڑے لکڑیاں لگ کر کیا ہے چولہے کو سلگانا چاہا، جب نہیں سلگی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس نے ڈال کر کیا ہے سلگایا۔ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو ڈالا جائے اور ان سے کام نہ بنے تو مجھ جیسے چھوٹوں کو پکڑ کر ڈالا جائے، اور اس خیال نے مجھے پریشان کیا ہے۔ ایک معمولی سا بچہ، چھوٹا سا بچہ
اور خوف الہی کی تربیت گھروں میں اس انداز سے ان کی تربیت ہوئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ امام زمانہ کے سامنے، مشہور اللہ والے کے سامنے اپنی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے ان کی بات سنی اس بچے کی، اس کو تسلی دی، دعا دی، اور خود رونے لگے کہ اے مولا، جب چھوٹے بچے کی یہ کیفیت ہے تو بڑوں کو کس قدر کیا ہے اس حوالے سے سوچنا چاہیے، اس حوالے سے فکر چکرنا چاہیے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی کوئی صورت آپ کو ایسے نہیں ملے گی جس میں یہ مضمون نہ ملا ہو، یہ مضمون نہ بیان کیا گیا ہو کہ خوف الہی ضروری اور لازمی ہے، خوف الہی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو بندہ بے خوف ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے، وہ دنیا میں بھی عذاب الہی کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی بندے سے اپنے خوف کو دور کرتا ہے جسے اللہ اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے، اللہ اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین کی زندگی ہم دیکھیں، ساری زندگی خوف الہی سے بھری ہوئی آپ کو نظر آئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، علم سے بے بہرا ہیں، الف کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، با کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، قرآن کے ابجد سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، لیکن خود کو اسلاف سے بھی زیادہ علم والے سمجھتے ہیں، اور اعمال تو ایسے ہیں کہ ذرہ برابر بھی خوف الہی کا اثر ہمیں ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، جبکہ قرآن ایمان والوں کی یہ تربیت کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوف الہی میں ڈوب کر اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے خوف میں ڈوب کر وہ اپنی زندگی گزاریں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، امام بیہقی السنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ نے فرمایا اپنے گال کو مت اتارو اور زمین میں اترا کر مت چلو، بے شک اللہ بڑائی کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، بڑائی کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نازل ہوئی، جیسے ہی آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کی وہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت ثابت بن قیس انہی میں سے تھے، وہ سیدھے گھر گئے، گھر جا کے گھر میں ایک زاویے میں چلے گئے، ایک گوشے میں چلے گئے، اور اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا، اور بند کر کے لگے رونے، صبح شام بس رونا ہی رونا، ایک دن، دو دن، تین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کئی دن ہو گئے آپ نظر نہیں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں کہ بھئی ثابت بن قیس کہاں ہیں؟ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ اگر کوئی نظر نہیں آتا تو پوچھتے کہ بھئی کیوں نہیں آیا، تو پوچھے ثابت بن قیس کے حوالے سے، تو پتہ کیا گیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں دن سے جو ہے وہ اپنے گھر میں بند ہے، اور صبح شام ان کا ایک ہی کام ہے کہ بس روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ رسول اللہ انہیں یاد کر رہے ہیں، بلا کے لاؤ۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر سے لایا گیا اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں۔ لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اس اپنے صحابی کو بٹھایا، بٹھا کر پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں دنیا سے کٹے کٹے ہو، کیوں آتے جاتے نہیں مجلس میں، اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس چیز کا غم ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ پرسوں آپ پر ایک آیت نازل ہوئی قرآن کی، اللہ نے فرمایا اس طرح کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کیا ہے، فخر کرنے والے کو، اللہ بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں اچھے اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہوں، اچھے اچھے جوتے پہننا چاہتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں
بھی ان لوگوں میں ہوں جو فخر کرنے والے ہیں، جو بڑائی کا اظہار کرنے والے ہیں، اور اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، تو میں اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں تو برباد ہو گیا، کیونکہ میرا مزاج ہے، میں اچھے اچھے کپڑے پہننا پسند کرتا ہوں، اچھے اچھے جوتے پہننا پسند کرتا ہوں، اور یہ بڑائی اور فخر والے کام ہیں، اور ایسے کام کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ اس فکر نے مجھے کیا ہے غمگین کر دیا ہے، اسی فکر میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ثابت تم ان میں سے نہیں ہو، تم ان میں سے نہیں ہو، تم خیر کے ساتھ رہو گے، خیر کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے، اور فضل الہی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے، فضل الہی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ تو حضرت ثابت بن قیس آیت قرآنیہ کو سنے، اس کے مضمون کو سنا، اور اس کے مطابق اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ کے خوف میں مبتلا ہو گئے کہ میں اس آیت کے بالکل عین مطابق میرا عمل نظر آ رہا ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور میں اس گناہ کا مرتکب اگر ہو جاؤں گا اور ان میں شمار ہو جاؤں گا تو میری کیا حالت ہوگی۔ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے ماتے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور صحابیت اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ بعد میں آنے والے صبح قیامت تک سارے اولیاء جمع ہو کر بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے رتبے کو نہیں پا سکتے، اور وہ اونچا رتبہ پانے والے صحابیوں کی کیفیت یہ ہے خوف الہی میں، ایک ایک آیت نازل ہوتی ہے تو اپنے اعمال کو ٹٹولتے ہیں، اور اپنی دانش میں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو خوف الہی میں مبتلا ہو کر رونے لگ جاتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک ثابت بن قیس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جنہیں مصطفیٰ کے ہاتھوں ایمان لانا نصیب ہوا، جن کی آنکھوں نے دن رات مصطفیٰ کے ماتے کو تکا ہے، جو مصطفیٰ کے پیچھے نمازوں کو ادا کیے ہیں، وہ ایک معمولی فعل کو گناہ سمجھ کر خوف الہی میں مبتلا ہو کر آہوزاری کر رہے ہیں۔ ہماری عمریں ہیں کہ 40 سال ہو چکے ہیں، 50 سال ہو چکے ہیں، 60 سال ہو چکے ہیں، دن رات نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، کبھی ایسا لمحہ آیا کہ ہم بیٹھ کر روئے ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں نے فلاں گناہ کیا، میری کیا حالت ہوگی، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مولا تیرے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، مولا تیری گرفت سے میں بچنا چاہتا ہوں؟ کبھی آیا ایسا وقت؟ نہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے آج دعوتوں میں ہمارے لیے کھانا تیار کر کے پلیٹ میں دے دیا جاتا ہے، ایسے ہی مرتے ہی ہمیں جنت دے دی جائے گی، جنت دے دی جائے گی، یہ تصور ہے ہمارا۔ اور دن رات ایسے کام، ایسی چیزوں کو، جادوگر سے ڈرتا آدمی بدماشوں سے ڈرنے کے لیے تیار ہے، سانپ سے ڈرنے کے لیے تیار ہے، بچھو سے ڈرنے کے لیے تیار ہے، زہر سے ڈرنے کے لیے تیار ہے، بیماری سے ڈرنے کے لیے تیار ہے، ظالموں سے ڈرنے کے لیے تیار ہے، جنات سے، آصف سے ڈرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سارے ڈر ہیں جو ڈر ایک ایمان والے میں رہنا چاہیے، جو حقیقی ڈر ہے اللہ کا، اس ایک کو چھوڑ کر باقی سارے ڈروں میں مبتلا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کا دل ہمہ و اقسام کے ڈروں سے بھر دیا جاتا ہے، اور جو رب سے ڈرتا ہے اللہ ہر ڈر سے اسے بے خوف کر دیتا ہے، اللہ اسے ہر ڈر سے بے خوف کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص، خوف الہی کیا ہوتی ہے اور خوف الہی رکھنے والوں سے اللہ ان کو کتنا پسند فرماتا ہے، آپ دیکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص جو ہے اسے اپنے اعمال کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہو گئی، ڈرنے لگا، تو اس نے اپنے لوگوں کو بلا کر وصیت کی، گھر والوں کو بلا کر وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا مجھے کیا ہے جلا دینا، جلا کر جب میری خاک تیار ہو جائے تو اس خاک کو کسی گرمی والے دن جب ہوا نہ ہو ایسے وقت کیا ہے سمندر کے پانی میں بہا دینا۔ لوگوں نے حسب وصیت ایسا ہی کیا، اس کے ساتھ حسب وصیت ایسا ہی کیا، مرنے کے بعد اس کی خاک کو سمندر کے پانی میں بہا دیا۔ وہ اپنی دانش میں سمجھتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ بچ جائے گا، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، انسان کسی حالت میں بھی رہے اگر وہ ایسا قادر ہے کہ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے
قبر کا عذاب حق ہے، قبر کے سوالات و جوابات حق ہے، انسان کسی حالت میں مرے، سمندر میں ڈوب کے مرے، جانور کھا لے اس کو، فضا میں بکھر جائے، اس کے ذرات کا بھی پتہ نہ چلے، تب بھی عالم برزخ میں اس کی ایک اپنی زندگی ہے، وہاں سوالات و جوابات ہوں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذرات کو حکم دیا، وہ اکٹھے ہوئے، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور اس بندے سے پوچھا کہ اے بندے، تو نے یہ جو کروایا اپنے لیے کیوں کروایا، کیا وجہ تھی ایسی؟ نارمل انداز میں تجھے بھی دفن کر دیا جاتا، لیکن تو نے خصوصیت کے ساتھ یہ جو کروایا کہ میرے ذرات کو پانی میں بہا دیا جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں ہوں، میرے جسم کا ایک ٹکڑا بھی کسی کو نہ ملے، ایسا تو نے کروایا، کس غلبے میں تو نے کروایا؟ اللہ جانتا ہے، پھر بھی اپنے بندے سے پوچھتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو بندہ کہتا ہے کہ مولا میں گناہگار خطا کار، تیرے خوف سے میں نے اتنا کروایا ہے، میں چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت میں تیرے سامنے نہ آؤں، کیونکہ اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں تیرے سامنے آنے کے لائق ہی نہیں ہوں، اسی لیے تیرے خوف نے مجھے اس بات پر آمدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے آقا فرماتے مسکراتا ہے، مسکرا کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، کیونکہ میرے خوف میں مبتلا ہو کر اس نے ایسا کیا ہے، اس لیے میرے خوف کی وجہ سے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میرے خوف کی وجہ سے اسے معاف کر دیتا ہوں۔ تو خوف الہی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی سے انسان راہ راست پر رہتا ہے۔ یہ اگر دل سے نکل گیا تو وقت کا فرعون بننے دیر نہیں لگتی، وقت کا نمرود بننے دیر نہیں لگتی، وقت کا شداد بننے دیر نہیں لگتی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، سارے گناہوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے۔ سارے گناہوں کی جڑ، انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، پھر ہر گناہ وہ کر سکتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے نا، ہمارے معاشرہ اسی انداز سے چل رہا، اسی انداز سے۔ لیکن جو بندے خوف الہی میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک ان کے اعمال کو محفوظ رکھتا ہے، ان کے دامن محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے خیر کے کاموں کی، وہ اچھائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیں، خوف الہی کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ خوف الہی پیدا کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بیان کیا اس کو جانا جائے، اس کو سمجھا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے، سنا جائے۔ لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن کی تفسیر، قرآن کا درس جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بھاگتے، سب سے پہلے بھاگتے۔ حالانکہ بھاگنے والوں میں بہت سے ایسے ہیں جنہیں ضرورت ہے بیٹھ کے سننے سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے قرآن میں صاف طور پہ بیان کر دیا کہ وہ کیسی شان والا ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا طاقت ہے۔ جب وہ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں تو خدا کی قسم خوف الہی دل میں ہوتا ہے۔ خوف الہی ہوتا ہے تو بندہ جو ہے ہر ایک گناہ سے کیا ہے باز آتا ہے۔ بالکل آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق میں روایت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی دور خلافت ہے، ایک نوجوان تھا، بڑا نیک تھا، فاروق اعظم بھی بڑی محبت کرتے تھے اس سے، بڑا نیک تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد میں جاتا، عبادت کرتا، اور اپنے والد کے مکان کو جاتا، والد کی مزاج پرسی کرتا، خدمت کرتا، بس کسی نے بھی اسے گناہوں کے راستے میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ روزانہ اس کا معمول تھا نماز پڑھتا، ان کے والد صاحب جہاں تھے ان کے پاس جاتا، ان کی خدمت وغیرہ جو بھی ہے کرتا۔ تو مسجد سے والد صاحب کے گھر کو جانے میں راستے میں ایک گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا، تو ایک عورت اسے بار بار ورغلاتی تھی اپنی طرف، بار بار اسے برائی کی دعوت دیتی تھی، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ہوا ایسے کہ اس کا ورغلانا اثر کر گیا اور یہ اس کی طرف مائل ہو گئے، اس کے گھر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی عورت نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے، وہ اپنے گھر میں اندر چلے گئی۔ یہ بعد میں جیسے ہی اس کے گھر میں قدم رکھا، اچانک قرآن کی ایک آیت اس کے زبان سے جاری ہوئی، اس بچے کے زبان سے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ قرآن کہتا ہے کہ
جو خوف الہی میں زندگی گزارتے ہیں انہیں جب شیطان کسی بھی انداز سے چھو لیتا ہے تو وہ چوکنا ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں دیکھنے لگ جاتی ہے حقیقت کو۔ یہ آیت زبان سے جاری ہونا تھا کہ اس کے معانی اور مفہوم کی طرف توجہ چلے گئی تو ایسا خوف اس پہ طاری ہو گیا کہ مارے خوف الہی کے بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ جو عورت ہے جو برائی کی دعوت دینے والی تھی وہ پریشان ہو گئی۔ اب اسے اپنی عزت کا لگ گیا کہ بھئی لوگ اس کے حوالے سے مجھ پر الزام ڈالیں گے۔ اپنی خادمہ کو لے کر کیا ہے بڑی مشکل سے اسے وہاں سے ہٹا کے اس کے والد کے گھر کی ڈھیلی اس پر ڈال کے آ گئی۔ اب باپ انتظار کر رہا ہے کہ بیٹا آیا نہیں۔ بعد میں بیٹے کی تلاش کی نیت سے وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا اس کے گھر کے دروازے پر پڑا ہوا ہے اور بے ہوش ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو بلا کر بیٹے کو اندر لے گیا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ بڑی کوششوں کے بعد بیٹا ہوش میں آیا۔ آنے کے بعد کیا ہوا، باپ نے پوچھا کیا ہوا تو سارا ماجرا اس نے بیان کیا، اور جب دوبارہ اس آیت کو اس نے پڑھنے لگا تو ایسا خوف اس پہ طاری ہوا کہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش کیا ہوا کہ اس کے جسم سے اس کی روح نکل گئی، اس نوجوان کے جسم سے اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کی اس کلام کا اثر ایسا تھا، اس کا خوف ایسا تھا کہ روح نکل گئی، مر گیا بچہ۔ خیر اس کو دفن کیا گیا، رات کا وقت تھا، تدفین کر دی گئی۔ صبح حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا کہ فلاں جو نوجوان تھا اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ وہ اس کے والد کے پاس آئے، اس کو پرسا دیا، اس کی مزاج پرسی کی، اس کو تسلی دی، تعزیت کی اس کی، اور اسے ایک شکوہ بھی کیا کہ بھئی آپ بتانا تھا مجھے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، میں بھی آ جاتا تھا اس کے آخری رسوم میں، میں بھی شریک ہو جاتا تھا۔ تو باپ نے کہا کہ امیر المومنین ہم بتاتے تھے آپ کو، رات ہو گئی تھی، آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا گیا، اسی لیے کیا ہے ہم نے نہیں بتایا۔ تو خیر آپ نے اس کی خبر کی جگہ معلوم کی، وہاں گئے، اس کے لیے دعا فرمائی، اور خبر والے سے خطاب کر کے اس بچے سے پکار کر کہنے لگے کہ اے بچے، اللہ کا حکم ہے لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے خوف، اللہ کے حضور حاضری کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں دیتا ہے، 2 جنتیں دیتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو خبر سے حضرت عمر فاروق کو آواز آئی، اس نوجوان نے خبر سے آواز دی کہ اے امیر المومنین، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ تو خوف خدا جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی فضل کی بارشیں اس پر فرماتا ہے۔ تو آج کے اس معاشرے میں بچے سے لے کر جوان تک، بوڑھے تک، ہر ایک کے لیے سب سے بڑی اہم چیز اور ضروری چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف۔ اور اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کی طاقت کو جانیں، اللہ کی قدرت کو جانیں، اللہ کی شان کو جانیں، اللہ کی عظمت کو جانیں۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی عظمت کو جانیں گے اتنا زیادہ اللہ کا خوف بڑھے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اس کو جانتے ہیں، سب سے زیادہ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات و صفات کی معرفت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے خوف سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو خوف الہی کی نعمت سے سرفراز فرمائے، جانے انجانے میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے، دمیں واپس ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔